بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال وقوله تبارك وتعالى إن يدعون من دونه إلا إناثا قال ابن أبي حاتم حدثنا محمود بن غيلان قال أنبأنا الفضل بن موسى قال أخبرنا الحسن بن واقد عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه إن يدعون من دونه إلا إناثا قال مع كل صنم جنية. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر بیان فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ کافر جو ہیں یہ پکارتے ہیں عورتوں کو، تو اس سے کیا مراد ہے اناسن سے؟ تو حضرت ابی ابن کعب فرماتے ہیں کہ ہر بت جو ہے اس کے ساتھ ایک جنیہ عورت ہوتی تھی جو ان کو گمراہی میں اور شرک میں ڈالتی تھی. وحدثنا ابي قال حدثنا محمد بن سلمة الباهلي عن عبد العزيز بن محمد بن هشام عن ابن عروة النبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها إن يدعون من دونه إلا إناثا. بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ اناسن کا ترجمہ ہے اوثانا، یعنی بتوں کو یہ پوجتے ہیں، بتوں کو پکارتے ہیں، بتوں سے مدد مانگتے ہیں، ان کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہیں. تو لفظ اناث کا معنی انہوں نے فرمایا کہ اوثان ہے. اور نبی سلمۃ بن عبد الرحمن وعروۃ بن الزبیر ومجاہد وابی مالک وسدی ومقاتل نحو ذلک، یہ تمام حضرات بھی یہی فرماتے ہیں کہ اناسن کا معنی جو ہے اوثانن ہے. وقال ابن جریر الضحاک فی الآیہ قال المشرکون للملائکۃ بنات اللہ. انہوں نے فرمایا کہ مشرکین مکہ کا یہ عقیدہ تھا کہ جتنے فرشتے ہیں وہ اللہ کی لڑکیاں ہیں. نعوذ باللہ، اللہ معاف فرمائے، اللہ تو ہر چیز سے پاک ہیں، منزہ ہیں. اور یہ تو مشرکین ہوں یا جتنے بھی دنیا میں باطل مذہب ہیں، یاد رکھیں ان کے پاس دلیل کوئی نہیں ہوتی، محض ان کے تخیلات ہوتے ہیں اور خود اپنی جانب سے بنائے ہوئے قضیے ہوتے ہیں کہ صغرا بھی خود بناتے ہیں، کبرا بھی خود بناتے ہیں اور نتیجہ بھی خود نکال لیتے ہیں کہ بھئی جو اللہ کے فرشتے ہیں نظر نہیں آتے، چونکہ نظر نہیں آتے بس عورتیں ہیں، ایک فرضی منصوب. ورنہ کوئی، اس لیے کئی مقام پہ قرآن نے فرمایا کہ جب ہم نے ملائکہ کو پیدا کیا ہے تو یہ وہاں دیکھ رہے تھے کہ وہ عورتیں ہیں. یہ بدبخت کیسے کہتے ہیں کہ فرشتے جو ہیں وہ عورتیں ہیں؟ اور فرشتے کو تو کوئی اصلی شکل میں دیکھ ہی نہیں سکتا. یعنی اللہ نے جتنے پیغمبر بھیجے ہیں، جتنے نبی بھیجے ہیں، اللہ کے ان پہ کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں، کسی پیغمبر نے فرشتے کو اصلی شکل میں نہیں دیکھا ماں سوائے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صرف میرے آقا کی ذات ہے کہ جنہوں نے جبریل علیہ السلام کو اس کی اصلی شکل میں، حضور نے فرمایا جبریل تم مجھے اپنی اصلی شکل دکھاؤ. تو جبریل علیہ السلام آئے اور حضور یہ اجیاد کا محلہ اب بھی موجود ہے، اجیاد اسی علاقے میں تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب جبریل آئے تو حضور فرماتے ہیں قد سد الافقا، یہ زمین و آسمان تک جتنی جگہ خالی ہے سب جبریل کے پروں سے بھر گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ بے ہوشی طاری ہو گئی.
فاغمی علی رسول اللہ. حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل زمین پہ بیٹھ گئے اور جبریل نے فوراً شکل بدلی، جلدی جلدی شکل بدلی اور نیچے آیا اور کہا انت رسول اللہ وانا جبرائیل. حضور آپ اللہ کے رسول ہیں، میں تو جبریل ہوں، آپ کیوں گھبرا گئے؟ حضور نے فرمایا جبرائیل کتنے تمہارے پر ہیں ماشاءاللہ. تو جبریل نے عرض کیا حضور اللہ نے مجھے 600 پر دیے ہیں اور ابھی تو میں نے پورے بھی نہیں کھولے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا جبرائیل یہ بتلاؤ کوئی اور فرشتہ ایسا بھی ہے جو تم سے بھی زیادہ جس کے پر ہوں؟ انہوں نے کہا حضور میرے تو 400 پر ہیں، اللہ کے تو ایسے فرشتے بھی ہیں جن کے 5,000 5,000 پر ہیں. لیکن جب حکم ربی ہوتا ہے، جب اللہ کوئی حکم صادر فرماتے ہیں تو ان فرشتوں کا حال یہ ہوتا ہے کل وزغتے. جبریل نے کہا ایسے ہو جاتے ہیں جیسے ایک چھوٹا سا جانور یہ جو دیواروں پہ رات کو چڑھتا ہے، عربی میں کہتے ہیں وزغا، آپ پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں. تو یہ اتنے ڈر کے مارے اللہ کے جلال اور عظمت و ہیبت کے سامنے فرشتوں کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے اور سب سجدے میں گر جاتے ہیں. سبوحن قدوسن سبوحن قدوسن ربنا ورب الملائکۃ والروح. اور پھر جب ان کو یعنی اس کیفیت سے نکلتے ہیں تو پوچھتے ماذا قال ربکم، پوچھ کہ تمہارے رب نے کیا حکم دیا. ڈر کے مارے ان کو سمجھ ہی نہیں آتا. تو پھر فرشتے اعلیٰ والے سمجھاتے ہیں کہ اللہ کا یہ حکم صادر ہوا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں. تو ایک آدمی کہہ دے جی فرشتے عورتیں ہیں، تو اس سے بڑی کوئی جاہلیت ہے؟ تم نے فرشتے دیکھے؟ فرشتوں کی تم نے پیدائش دیکھی ہے؟ تمہاری فرشتوں سے کوئی ملاقات ہوئی ہے؟ فرشتوں سے کوئی تمہارا تعلق ہے؟ یہ سب جو ہے نا جی، جتنی دنیا میں باطل مذہب ہیں، یاد رکھو جتنے گمراہ فرقے ہیں، جتنی دنیا میں اہل ضلال ہیں، اہل بدعت ہیں، یہ سب ان کے اپنے بنائے ہوئے ہوتے ہیں صغرا کبرا. کہ اب دیکھیں نا جی مثال کے طور پر وہ ایک مشہور بات، اچھا جی دیکھو جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس دن پیدا ہوئے وہ شان والا دن ہے. ہاں ٹھیک، کون کہہ سکتا ہے کہ شان والا دن نہیں؟ وہ شان والی رات ہے. ہاں جی بالکل ٹھیک. اور بھی حضور جب پیدا ہوئے تو ہمیں خوش ہونا چاہیے نا جی. انہوں نے کہا ہاں جی خوش ہونا چاہیے. اگر خوش ہونا چاہیے تو مگر پھر جلوس نکالنا چاہیے. یہ سارا خود ایک پروگرام ہے. حالانکہ دین اس کا نام نہیں. دین ہمیں یہ کہتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے حکم کیا دیا ہے. اگر اللہ رسول کا حکم ہے آمنا و صدقنا ہماری آنکھوں پر، اور اللہ رسول نے حکم نہیں دیا تو سمجھو وہ دین نہیں. کیونکہ دین تو میرے مدنی سرکار پہ مکمل ہو گیا. تو کون سے دین کی ایسی بات ہے جو حضور چھوڑ گئے؟ حضور پاک نے تو فرما دیا کہ ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہارھا، میری امت میں تمہیں چمکتی ہوئی شریعت دے کے جا رہا ہوں جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے. یعنی جس میں کوئی اندھیرا ہی نہیں، کوئی شبہ ہی نہیں. تو پھر نئے نئے مسئلے بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ خود مسئلہ بنایا جاتا ہے کہ دیکھو جی اگر ہم نے خیرات تو اللہ کے لیے کرنی ہے نا، لیکن بخشنا ہے مرشد کو، تو مرشد کی مزار پہ جا کے پہنچائے نا، ثواب قریب میں ملے نا، دور سے پتہ نہیں کیسے پہنچے گا. یہ سب عقلی دلائل. وہ اللہ کے بندے تم نے خود جا کے ثواب پہنچانا ہے، ثواب کس نے دینا ہے؟ اللہ نے. تم مکے میں خیرات کرو تو اللہ پہنچائے گا، مدینہ منورہ میں خیرات کرو تو ثواب تو اللہ نے دینا ہے، اپنے ملک میں خیرات کرو تو ثواب اللہ نے دینا ہے. وہ ہم نے پہنچانا ہے یا ہماری طاقت ہے کہ ہم ثواب پہنچا سکتے ہیں؟ تو اس لیے ہر باطل، جیسے کہ مشرکین مکہ نے ایک عقیدہ گھڑ لیا، جیسے نصرانیوں نے ایک عقیدہ گھڑ لیا کہ دیکھو جی عیسیٰ علیہ السلام کا باپ کوئی نہیں، بغیر باپ کے پیدا ہوئے. نے کہا جی اگر باپ کوئی نہیں اور عیسیٰ بھی شان والا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے اللہ کا بیٹا. اگلی دلیل خود بنا لی نا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا باپ کوئی نہیں، اگر باپ کوئی نہیں تو پھر اللہ کا بیٹا. یا بعض کہتے ہیں بیٹے کا معنی ہے کہ اللہ کا پیارا ہے. بھئی اگر اللہ کا، جیسے آپ کہتے ہیں یہ میرا بیٹا بنا ہوا ہے تو بھئی اللہ پاک فرمائے کہ میں نے اس کو بیٹا بنایا ہے. تمہارے کہنے سے تو کوئی بیٹا نہیں بن جائے گا نا. ایک دوسری بات یہ رکھیں کہ اگر بیٹا بمانے پیارا ہے تو پھر تو سارے نبی اللہ کو پیارے ہیں، سارے پیغمبر شان والے ہیں، سارے پیغمبر میرے اللہ کے چنے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں. ساری دنیا ان کے شان کا مقابلہ نہیں کر سکتی.
تو پھر 1,24,000 نبی پیارا ہے، صرف عیسیٰ علیہ السلام پیارے کیوں ہیں کہ اس کو پیار میں آدمی بیٹا کہنا شروع کر دے؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جتنے دنیا میں باطل فرقے، اب دیکھیں نا جی، مثال کے طور پر جن لوگوں کو صحابہ سے دشمنی ہے تو وہ اپنی بنیاد کیا رکھتے ہیں کہ دیکھو جی آخر صحابہ ٹھیک ہے لیکن حضور کا گھرانہ جو ہے اس کی شان تو بڑی ہے نا جی۔ اب جب گھرانہ ہے، حضور کا اہل ہے، حضور کے اہل بیت ہیں، حضور کی اولاد ہے، اولاد کی اولاد ہے، دیکھو جی آخر وہ تو حضور کے زیادہ پیارے ہیں نا۔ ہر کسی نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، کون کہے گا ایک دوست ہے اور ایک بیٹا ہے تو بیٹا تو زیادہ پیارا ہوتا ہے نا، دوست چاہے کتنا بڑا دوست۔ انہوں نے کہا دیکھو جی جب زیادہ پیارے ہیں تو پھر حضور کے بعد سیدنا ابو بکر کیوں آ گئے؟ حضور کے محبوب کو تو ہٹا دیا نا۔ یہ اگلا نتیجہ خود نکال لیا، ورنہ کوئی اس پہ دلیل کوئی نہیں بھئی حضور اور اس کے بعد سب سے بڑی دلیل وہ کہتے ہیں دیکھو جی اہل سنت جو نماز میں درود پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ وہ کہتے ہیں جی درود تو آل رسول پہ ہے نا، درود جو ہے اصحاب رسول پہ تو ہے ہی نہیں، درود جو ہے علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ انہوں نے کہا دیکھو جی نماز میں درود آل پر اور خلافت ملے اصحاب کو اور آل محروم ہو جائے، بڑا ظلم۔ اگلا نتیجہ خود نکال لیا، اور آل کا ترجمہ ہی نہیں سمجھے۔ ان بیچاروں کو یہ دھوکہ رہا کہ آل اور اہل کا معنی شاید ایک ہوتا ہے، حالانکہ یاد رکھو آل کا معنی صرف اولاد نہیں ہوتی۔ یہ تو میرے مولا کا کرم ہے کہ جب اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ میرے مدنی پہ صلاۃ والسلام بھیجو تو ہم نے پڑھا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ نے حکم دے دیا محمد مصطفیٰ تجھ پر بھی صلاۃ، تجھ پر بھی رحمت، تجھ پر بھی سلام اور تیری آل پر بھی۔ اچھا آل کون ہے؟ اب قرآن سارے کو کھول دو، اللہ فرماتا ہے کہ قیامت والے دن کہ اب ہم نے فرعون کو عذاب میں ڈالا ہے اور قیامت والے دن کیا حکم دیں گے؟ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، کہ آل فرعون کو کہاں داخل کرو؟ سخت عذاب میں۔ تو آل فرعون سے کیا مراد ہے؟ یعنی فرعون اور اس کے بیٹے کو پکڑ کے جہنم میں ڈال دو، باقی چھٹی۔ آل کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو فرعون کے عقیدے پہ تھا وہ فرعون کی آل ہے، اور جو میرے محمد مدنی کے طریقے پہ ہے وہ بھی حضور کی آل میں شریک ہے، تاکہ قیامت تک حضور کی امت بھی رحمت میں شریک ہو جائے۔ یہ محدود نہیں تھا کہ صرف آپ کے گھرانے پہ ہو اور باقی پہ نہ ہو۔ اب دیکھو نا جی طواف میں آپ نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کافی تھا۔ لیکن میرے خدا کو منظور یہ تھا، اللہ نے فرمایا میرا مدنی میں نے جو آپ پہ سلام بھیجا ہے تو صرف آپ پہ نہ رہے، السلام علینا، پڑھنے والوں پر بھی سلام۔ اچھا جی پڑھنے والے ہیں اور فرمایا وعلی عباد اللہ الصالحین، اور تمام اللہ کے صالح بندوں پر بھی، تاکہ ساری امت مصطفیٰ شامل ہو جائے۔ تو لفظ آل میں حضور کا گھرانہ بھی آ گیا، صحابہ بھی آ گئے، اور قیامت تک امت محمد مصطفیٰ بھی آ گئے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں لفظ اہل کے بجائے آل فرمایا، کیونکہ لفظ اہل جہاں آتا ہے وہ خاص ہوتا ہے، وہ خاص ہوتا ہے صرف اہل بیت، یعنی بیوی ہے، بیٹے ہیں، بچے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے اہل بیت۔ اور زیادہ تر اہل کا اطلاق ہوتا ہے بیوی پر، عورتوں پر، جیسے آپ بھی کہتے ہیں میری اہلیہ ہے، تو آپ نے کہاں سے یہ لفظ نکالا ہے؟ یہ وہی عربی کا لفظ تو ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تھا لوط علیہ السلام فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ، کہ لوط علیہ السلام اپنے اہل کو، اب حضرت لوط علیہ السلام کی ایک بیوی تھی، باقی بچیاں تھیں اور تو کوئی اولاد تھی نہیں، حکم دیا کہ اپنے اہل کو لے کے نکل جاؤ اس بستی سے، تو وہاں بھی اہلک کا اعتراض ہے۔ اور اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کا جہاں قصہ آیا وہاں بھی حکم ہے کہ لفظ اہل آیا، جو کہ مراد ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہے۔ تو اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ لفظ اہل خاص ہے اور لفظ آل عام ہے، اور میرے اللہ چاہتے تھے کہ میرے مدنی کی ساری امت پہ رحمت ہو،
جو پیدا ہو گئے ان پہ بھی رحمت ہو، جو قیامت تک پیدا ہو ان پر بھی رحمت ہو، تاکہ ایسی جامع صلاۃ و سلام آ جائیں، ایسی جامع رحمت کی دعا آ جائے۔ لیکن انہوں نے خود اپنا ایک مسئلہ گھڑ لیا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ باطل جو ہے وہ مسئلہ خود بناتا ہے، اور حق جو ہے وہ اللہ کے دین کو نافذ کرتا ہے اور اس حکم پہ چلتا ہے کہ بھئی حضور پاک نے مغرب کی نماز کی 3 رکعتیں پڑھی ہیں، بھئی بس ہم تو 3 پڑھیں بس۔ اب حق والا یہ نہیں کہتا کہ یار بڑا مزہ آ رہا ہے آج تو 6 رکعتیں پڑھ لو، کبھی وہ کہتے نہیں حضور نے 3 پڑھی ہیں تو ہم بھی۔ حضور پاک نے سفر میں ظہر کی 2 رکعتیں پڑھی، وہ کہتے جی ہم 2 پڑھیں، کیوں؟ ہم تو غلام ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھیں سنت پڑھنا، نفل پڑھنا کتنا بڑا ثواب ہے، لیکن سفر میں معاف ہے تو معاف۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کا دیکھیں کیسا سہانا وقت ہے کہ ان قرآن الفجر کان مشہودا، رحمت خداوندی کا وقت ہے، لیکن حضور نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں، ہم 2 رکعتیں۔ اسی طرح دیکھیں عید خوشی کا موقع ہے کہ پورا مہینہ روزے رکھ کے محنت کر کے آج اللہ سے انعام لینے کا دن ہے، لیکن کوئی آدمی عید کی 4 رکعتیں نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ میرے مدنی پاک نے جو 2 پڑھی، ہماری کیا طاقت ہے کہ ہم اس دین میں اضافہ کریں، اس دین کے اندر ہم اپنی طرف سے کوئی جوڑ لگائیں، یہ ہماری طاقت ہے۔ حضور نے عید الضحیٰ 2 رکعتیں پڑھی ہے، ہماری طاقت ہے کہ ہم 2 کے 3 پڑھیں۔ حضور پاک نے عشاء کی 4 رکعتیں پڑھی ہیں، ہم 4 کی 5 نہیں پڑھ سکتے، 4 کی 3 نہیں پڑھ سکتے۔ اسی کا نام دین ہے کہ قرآن میں یا حدیث محمد مصطفیٰ میں یا صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، کیونکہ صحابہ گواہ ہیں دین محمد مصطفیٰ کے کہ یہ آیت کب اتری، کہاں اتری، کس واقعے میں اتری، اس پورے واقعے کے گواہ کون ہیں؟ اصحاب رسول اللہ۔ تو جب ہم ان کے دروازے پہ جائیں گے تو دین سمجھ آ جائے گا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھا کریں کہ جتنے باطل فرقے ہیں دنیا میں، روافض ہیں، خوارج ہیں، قدریہ ہیں، جہمیہ ہیں، کرامیہ ہیں، قادیانیہ ہیں، اہل بدعت ہیں، اہل اہوا ہیں، ان سب کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، کوئی حجت نہیں ہوتی۔ ان کا مسئلہ اگر سے شروع ہوگا مگر پہ ختم ہو جائے، بس اس کے علاوہ۔ اب دیکھیں نا جی، کوئی آدمی انگوٹھے چومتا ہے، پوچھو جی کوئی قرآن میں آیت ہے، کہے گا نہیں۔ کوئی سیاستہ میں حدیث ہے، کہے گا نہیں۔ اور جی اگر میں چومتا ہوں تو مگر وہابیوں کو کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ یعنی دین اگر مگر کا نام ہو گیا نا، دین کو قرآن و حدیث کا نام تو نہ ہوا۔ وہ اللہ کے بندے، میرے مدنی نے ہمیں مسح سکھایا ہے، میرے مدنی نے داڑھی میں خلال سکھلایا ہے، انگلیوں میں خلال سکھلایا، یہی چھوٹا مسئلہ باقی نہیں سکھلایا کہ امت لڑتی رہے قیامت تک۔ یہ عقل کی بات کریں، دین مکمل ہو گیا۔ ہمارا ایمان ہے کہ کوئی خیر نہیں جو آمنہ کے لال نے بتلائی، اور کوئی شر نہیں جس سے میرے مدنی نے روکا، کہ یہ برائی ہے اور یہ بھلائی۔ اب اس میں کسی کو جوڑ لگانے کی اجازت نہیں۔ یہی تو جھگڑا ہے، یہی تو مسئلہ ہے کہ کفر کہتا ہے قانون پارلیمنٹ بنائے گی، مقننہ بنائے گی۔ اسلام کہتا ہے تم میرے بندے ہو، قانون میرا ہوگا، تم چلانے والے ہو، تمہیں اس میں کسی رد و بدل کا حق نہیں، تم تو میری مخلوق ہو، میرے حکم کے تابع ہو، تم کون ہو؟ ہاں جہاں قانون میں وضاحت نہ ملے پھر بھی قرآن و سنت کی روشنی میں بناؤ، قرآن و سنت میں مثالیں ڈھونڈو، قرآن و سنت کی روشنی میں ماہرین علماء کرام جن کو اللہ نے وہ مقام بخشا ہو کہ قرآن و حدیث پہ نظر ہو، جن کو ناسخ و منسوخ کا پتہ ہو، جن کو اسماء رجال اور حدیث پہ نظر ہو، جن کو مکی اور مدنی زندگی کے پورے واقعات پہ نظر ہو، جن کو تفقہ پر پوری دسترس ہو، وہ بیٹھ کے پھر نیا مسئلہ پیدا ہوگا تو وہ اس پہ استنباط کریں گے۔ اب دیکھیں نا جی، مثال کے طور پر روزے میں کسی نے خون اپنا بلڈ لیا ہے چیک کرانے کے لیے۔ اب حضور کے زمانے میں تو خون لیا نہیں جاتا تھا، نہ کوئی لیبارٹریاں تھیں نہ ٹیسٹ تھے۔ اب علماء نے فقہا نے کیا کیا، انہوں نے دیکھا کہ ہاں حجامت تو تھی نا کہ وہ نشتر لگا کے خون نکالا کرتے تھے، تو یہ بھی تو خون نکالا جا رہا ہے۔
انہوں نے کہا بھی اگر تو اس فسد کے برابر ہے، اتنا خون ہے کہ جو بندے کی نکاحت و کمزوری کا سبب بن سکتا ہے، پھر تو روزہ اس کا ختم ہو جائے گا۔ اور اگر معمولی سا سرنج میں 1 cc 2 cc 4 cc نکالے جیسے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو نکاح روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ روزہ تو تب ٹوٹتا کہ سبیلین سے کوئی چیز معدے میں پہنچے، یہ کوئی چیز اندر تو نہیں جا رہی بلکہ یہ تو اندر سے باہر آ رہی ہے۔ اچھا، اسی طرح مسئلہ آگے کہ ایک آدمی کو بخار ہے، روزہ ہے، انجیکشن لگوانا ہے گوشت میں، تو اب حضور کے زمانے پاک میں تو انجیکشن تھے نہیں، تو اب علماء نے قرآن و سنت کو سامنے رکھا کہ انجیکشن گوشت میں جائے گا، ٹھیک ہے، وہ معدے کے راستے سے اندر تو نہیں جا رہا، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کیونکہ روزہ تو وہ چیز توڑے گی جو سبیلین سے اندر جائے، اوپر سے یا نیچے سے، اور یہ تو اندر جا نہیں رہا، تو لہذا بھائی انجیکشن لگوا لو تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ تو اس لیے اصل کیا ہے؟ قرآن و سنت۔ فقہا کیا کرتے ہیں کہ قرآن و سنت میں اندر سے پھر اس کے موتی نکالتے ہیں کہ اس سے یہ مسئلہ نکلا، اس سے یہ مسئلہ نکلا، لیکن وہ مسئلہ ان کے گھر کا نہیں ہوتا، مسئلہ وہی ہوتا ہے جو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے بیان فرمایا، اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو اس لیے اب بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ اناسن کا معنی ہے اوسانن، اور حضرت ضحاک فرماتے ہیں کہ ملائکہ کے بارے میں مکے کے مشرکوں کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ۔ وَإِنَّمَا نَعْبُدُهُمْ لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، وہ کہتے تھے کہ ہم فرشتوں کی شکل پہ اپنے بت بناتے ہیں، ان کے فوٹو بنا کے ہم عبادت کرتے ہیں، جب ان کی عبادت کریں گے تو فرشتے خوش ہو جائیں گے کہ سبحان اللہ، میرا کتنا پیار ہے کہ فوٹو میرا سامنے ہے، تمثیل میری سامنے ہے، بت میرا سامنے۔ جب وہ راضی ہوں گے تو اللہ کی بیٹیاں ہیں ہماری، اللہ کے ساتھ دوستی بنوا دیں گے، اللہ کے ساتھ پہنچا دیں گے۔ جیسے آج ہم بھی کہتے ہیں کہ خدا ہماری تو سنتا نہیں، ہم اللہ کے پیاروں کو کہتے ہیں اور پیارے آگے بات بنوا دیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ مجھے پکارو، ہم کہتے ہیں سنتا بھی نہیں ہماری۔ اللہ کہتے ہیں مجھے پکارو، کون ہے مجھے پکارو؟ ادعونی استجب لکم، پکارو مجھے، اور ہم کہتے ہیں ہماری سنتا نہیں، اس لیے کہ ہم گناہ گار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہمیں دین پہ رکھے۔ قال فاتخذوهن اربابا، پھر انہوں نے ان کو اپنا رب بنا ڈالا، وصوروهن جواریہ فحکموا وقلدوا، پھر انہوں نے عورتوں کی شکل میں بھی بت بنائے اور اپنا پھر ان کی اقتدا میں چل پڑے۔ وقالوا هؤلاء يشبهون بنات الله الذين عبدوا يعنون الملائکہ، انہوں نے کہا یہ جو ہم نے شکلیں بنائی ہیں دیویوں کی، یہ ملائکہ کی شکلوں کے مطابق ہے۔ بدبختو، تم نے ملائکہ دیکھے نہیں تو شکلیں کیسے بنائیں؟ نہ کسی نے فرشتہ دیکھا ہے؟ اچھا، جو اس نے شکلیں بنائی وہ سچی ہیں یا جھوٹھی؟ ہاں جی، نہیں آپ چلو مسئلہ کچھ مسئلے آپ بھی بتایا کرو یار، اب تو ماشاءاللہ آپ بھی مکے مدینے میں ہیں، اپنے ملک میں نہ بتاؤ، یہاں تو کچھ بتایا کرو نا۔ جو مکے کے مشرکین نے بت بنائے فرشتوں کی شکل پر، وہ ان کا بنانا صحیح تھا یا غلط؟ انہوں نے ملائکہ کو دیکھا تھا؟ بغیر دیکھے ہوئے جو تصویر بنائی تھی وہ سچی ہوتی ہے کہ جھوٹھی؟ جھوٹی ہوتی۔ تم نے جو حضور کے براق کے فوٹو بنائے ہوئے ہیں، تم نے براق دیکھی تھی؟ تم نے کیسے بنا لیا؟ نہ آخر ٹھنڈے دل سے سوچو، غور کرو، جھگڑے میں نہ پڑو جی یہ بریلوی ہے، دیوبندی ہے، وہابی ہے، تبلیغ، اس میں نہ پڑو۔ اللہ نے عقل بھی تو دیا ہے نا کہ تم نے کلمہ پڑھا، میں نے کلمہ پڑھا، ہم مسلمان۔ آپ ایمان سے کہیں خدا کے کعبے میں ہیں، خدا کو جان دینی ہے اور اللہ کے دربار میں قیامت میں پیش ہونا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہم سب پیش ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ایمان سے کہیں کہ جب آمنہ کے لال میرا مدنی سرکار معراج پہ جا رہے تھے، میرا ایمان ہے حضور یہاں مکے میں براق پہ گئے، لیکن وہ براق کس نے دیکھی تھی؟ وہ کون سا کیمرہ مین تھا بدبخت جو حتیم میں چھپا ہوا تھا؟ ٹھنڈے دل سے غور کرو، خدا کے لیے سوچو۔ آج گھر گھر میں براق کا فوٹو لگا ہوا ہے کہ یہ براق ہے محمد مصطفیٰ۔ وہ ظالم، وہ براق کس نے دیکھی؟ اور براق کا تو معنی یہ تھا، براق لکھا ہے علماء نے برق سے تھی کہ جیسے بجلی چمک، تو بھی ہم نہیں دیکھ سکتے، اور اس کی رفتار بھی ایسے تھی، حضور نے فرمایا جہاں نظر پڑتی تھی وہاں قدم رہتا تھا، اور پھر مکے والوں نے بھی نہیں دیکھا،
سیدنا ابو بکر صدیق جیسا قریب رہنے والا، ہر وقت ساتھ رہنے والا، اس کو ابو جہل نے آ کے کہا کہ نبی فرماتے ہیں میں معراج پہ گیا ہوں، ابو بکر نے بھی براق نہیں دیکھی، ہمارے ملک والوں نے کہاں سے دیکھ لی؟ مان سے کہیں ہمارے ملک میں براق کا فوٹو ہے کہ نہیں؟ دیکھو جی، آخر قیامت میں جانا ہے کہ نہیں جانا؟ اور قیامت والے دن کوئی نہیں پوچھے گا بریلوی ہو دے بندی ہو، کوئی نہیں پوچھے گا، وہاں تو پوچھیں گے من ربوں کا۔ یہ جھگڑے مگڑے تیرے دنیا میں رہ جائیں گے، یہ پارٹیاں جماعتیں یہیں مر جائیں گی۔ وہاں تو کوئی کچھ نہیں پوچھے گا کہ اس پارٹی سے تعلق ہے، وہاں تو ایک پارٹی ہے، یا مدنی کے غلام بن جاؤ یا مخالف ہو جاؤ۔ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، اللہ فرماتا ہے وہاں میں دو ٹولے بنا لوں گا، ایک جنتیوں کا ایک جہنمیوں کا۔ اصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ واصحاب المشأمۃ ما اصحاب المشأمہ، کچھ دائیں والے ہوں گے جن کے نام عمل داہنے ہاتھ میں ہوں گے، اور کچھ بائیں والے ہوں گے جن کے نام عمل بائیں ہاتھ میں ہوں گے۔ نہ پارٹی، نہ قومیں، نہ جماعتیں، نہ نسب، نہ حسب، فرمایا فلا انصاب بینکم یومئذ، فرمایا لوگوں اس دن میں نہیں پوچھوں گا کہ سید ہو کہ افغان ہو، خان ہو کہ انصار ہو کہ مہاجر ہو۔ اس دن کوئی، اس لیے حضور نے فرمایا یا فاطمہ سلینی من مالی ما شئتی، اے میری بیٹی دنیا میں اگر کوئی ضرورت ہے تو مجھ سے مانگ لو، قیامت میں یہ دعویٰ نہ کرنا کہ میں نبی کی بیٹی ہوں، وہاں تو پھر عمل پوچھے جائیں گے۔ اس لیے آپ پارٹیوں کو دماغ سے نکال کے خدا کو حاضر ناظر کر کے اللہ کے کعبے میں کھڑے ہو، ایمان سے کہو کہ آخر وہ ایسی سواری جس کو جبریل لائے، اور اگر حضور اس سواری کا بھی نہ بتلاتے تو ہمیں تو پتہ بھی نہ چلتا کہ حضور کے سواری پہ تشریف لے گئے، ہمیں تو پتہ بھی نہ ہوتا، کیونکہ قرآن تو کہتا ہے اسراب عبدہی، ہم نے اپنے عبد کو سحر کرائی۔ قرآن نے تو براق کا نام بھی نہیں لیا، سواری کا نام بھی نہیں لیا۔ یہ تو حضور کا کرم ہے کہ حضور نے بتلا دیا کہ سواری لائی گئی، اس کا نام براق تھا، اسی تو بالبراق، اور فرماتی ہیں کہ براق شوخی کرنے لگی تو جبریل نے کہا کہ اے جانور تم شوخی کر رہے ہو، تمہیں پتہ نہیں کہ آج تیری پشت پہ ساری دنیا سے افضل سواری بیٹھ رہی ہے۔ اور حضور فرماتی ہیں کہ میں براق میں بیٹھا اور اللہ نے اس کو ایسا نظام دیا تھا کہ اگر چڑھائی آ جائے تو اگلی ٹانگیں چھوٹی ہو جائیں تاکہ میرے توازن میں فرق نہ آئے، میرے آرام میں فرق نہ آئے، اور اگر اترائی آ جائے تو پھر پیچھے کی ٹانگیں تبدیل ہو جائیں تاکہ میرے وزن میں، بیٹھنے میں، آرام میں کوئی فرق نہ آئے۔ اور تیزی کا یہ عالم تھا، فرمایا کہ جہاں نظر تھی وہیں اس کا قدم تھا۔ اس لیے جب کافروں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگر بیت المقدس گئے ہیں، ہمارا قافلہ ایک راستے میں ہے، بتلائیں وہ آپ نے دیکھا تھا کہ نہیں دیکھا تھا؟ حضور نے فرمایا ظالموں، اس قافلے والوں سے پوچھنا کہ میری سواری جب گزری تو اونٹ ڈر گیا، تمہارے فلاں آدمی کی ٹانگ بھی ٹوٹ گئی، جب وہ آ جائے نا لنگڑا اس سے پوچھ لینا۔ اللہ کے بندے اور ہمارے لوگوں نے خدا سے ڈرو، دعویٰ محبت کا کرتے ہو اور فرضی تصویریں بناتے ہو، یہی کام تو مشرکین مکہ نے کی۔ تم نے ساری دنیا کے گھروں میں براق کی تصویر، اچھا اور دوسری بات اللہ کے کعبے میں کھڑے ہو، ایمان سے کہو تم نے دیکھی ہے براق کی تصویر کہ نہیں دیکھی؟ دیکھی ہے نا؟ اچھا جنہوں نے دیکھی ہے ایمان سے کہو چہرہ عورت کا ہے کہ نہیں؟ اگر خدا نے قیامت میں اسی لیے پکڑ لیا کہ میرے مدنی نے تو کبھی غیر محرم عورت کو ہاتھ نہیں لگایا، تم نے عورت کی شکل بنا کے سوار دکھایا، کل حضور نے اسی جرم میں اللہ نے ہمیں پکڑ لیا کہ تم نے میرے مدنی کی اتنی توہین کی ہے کہ پاک نبی نے تو بی بی عائشہ فرماتی ہے واللہ ما مس ید رسول اللہ، یہ خدا کی قسم ہے، اور گواہی دینے والی کون ہے؟ بیوی۔ سب سے بڑے کردار کی بات ہوتی ہے جس کی بیوی اپنے خاوند کے کردار کی قسم کھاتی، ورنہ بیویاں کہاں قسم کھاتی ہیں؟
جتنا آدمی نیک ہو صالح ہو، اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جتنے عالم بن جاؤ، جتنے بڑے پیر بن جاؤ، بیوی کبھی نہیں مانتی۔ ساری دنیا بزرگی مان لے گی لیکن بیوی نہیں مانتی۔ ساری دنیا کہے گی بڑا عالم ہے، بیوی کہے چھوڑو تمہیں کیا پتا، مجھے پتا ہے نا، بس ایک لفظ میں دھو کے رکھ دے گی مولوی صاحب۔ اور کہے چھوڑو جی تمہیں کیا پتا ہے، بس اگلا کہے گا پتہ نہیں ہے تو بڑا خطرناک آدمی ہے۔ بیوی جو جب ایسی بات، اور میرے مدنی کی بیوی گواہی دیتی ہے کہ واللہ ما مس ید رسول اللہ، خدا کی قسم ہے میرے مدنی کا ہاتھ بھی کبھی غیر محرم عورت کے ہاتھ کو بھی نہیں لگا۔ حضور میں بیعت کرتے تھے، کپڑا لٹکا ہوا ہے، بس بیعت کیا تھی؟ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی اولادہن۔ حضور یہ آیت پڑھتے، عورتیں پردے کے پیچھے بیٹھی ہیں، وہ پردے کے پیچھے کہتی کہ حضور ہم نے یہ ساری باتیں قبول کی۔ حضور فرماتے قد بایعتکن، میں نے تمہاری بیعت کر دی، بس جاؤ۔ تو ساری زندگی حضور غیر محرم کو دیکھے نہ، ہاتھ نہ لگائے، اور ہم سواری بنائے وہ بھی عورت کی شکل۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس دعا کرو اللہ کے گھر میں اللہ ان کو بھی ہدایت، ان کے لیے بھی ہدایت کی دعا کرو کہ دشمن تو نہیں ہے نا بھائی ہمارے، وہ ہمارے دشمن ہیں بھائی ہیں، دعا کریں کہ اللہ ان کو ہدایت دے کہ وہ بھی حضور کی سنت کی پٹڑی پہ آ جائیں، بدعت سے بچیں اور یہ جاہلانہ تخیلات خود پیدا نہ کریں۔ میرے مدنی کی محبت کی دلیل کیا ہے؟ کثرت سے درود پڑھو۔ میرے مدنی کی محبت کی دلیل کیا ہے کہ تیری شکل، تیری صورت، تیرا لباس، اس میں تصویر نظر آئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہر وقت تیری زبان پہ درود ہو، تیری زبان پہ قرآن ہو، تیری اوقات نماز میں ہوں، مساجد میں ہوں۔ یہ دلیل ہے کہ تم واقعی حضور کے ماننے والے ہو۔ یہ جھنڈیاں میرا بھائی، یہ جھنڈیاں، یہ جلوس، یہ نائٹ، یہ راتیں منانی، یہ اسلام ان باتوں کو نہیں جانتا۔ کیوں اسلام پھر کس کس کی رات منائے؟ آدم سے لے کر حضور تک 1,24,000 تو نبی ہے، پھر تو ہم صرف اسی کام میں رہ جائیں، اور تو کوئی کام نہ ہو۔ اور لاکھوں میرے مدنی کے صحابہ ہیں، پروانے ہیں، تابعین ہیں، محدثین ہیں۔ اسلام کہتا ہے کہ میرے مدنی پہ معراج میں نماز ملی، نماز کو پکے نمازی بن جاؤ تو معراج ماننے والے، اگر بے نماز بنو گے تو معراج کے منکر۔ بس ایک نماز کو ہر وقت پکڑ لو مضبوطی سے، مانا یہ ہے تم معراج کے اس تحفے کو سینے سے لگا چکے، اب تم معراج کے ماننے والے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، تم حج کرو، حج کے ماننے والے۔ حج والے دن ہم حج کے نام کا ایک جلوس نکال کے اپنے ملک میں بیٹھ جائیں، حج ہو جائے گا۔ حضور پاک نے قربانی کی، قربانی کرو، تب تم حضور کے ماننے والے۔ حضور پاک نے زکوٰۃ کا حکم دیا، زکوٰۃ ادا کرو۔ حضور نے حکم دیا اپنے بیٹیوں کو حصے دو جائیداد میں، حصے ادا کرو۔ جو جتنا سنت کے قریب اتنا محمد مدنی کا غلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی اور مجھے بھی نصیب فرمائے، اور دعا کرو حضور کی محبت میں زندگی گزرے اور محبت میں موت آئے، اور زبان پہ کلمہ ہو اور موت مدینے میں آ جائے، تاکہ قیامت والے دن حضور کے ساتھ میدان حشر میں جائیں۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَهَذَا تفسیر شبیہ بقول اللہ تبارک و تعالی۔ اللہ نے فرمایا افرأیتم اللات والعزی ومناة الثالثة الأخرى، وقال تعالی وجعلوا الملائکۃ الذین هم عباد الرحمن اناثا۔ اللہ نے فرمایا دیکھو کافر کیسے بدبخت ہیں کہ میرے بندے جو ہیں رحمان کے بندے فرشتے، ان کو انہوں نے لڑکیاں بنا دیا ہے۔ اور فرمایا وجعلوا بینہ وبین الجنۃ نسبا، اور اللہ کے رشتے بناتی ہیں، نعوذ باللہ، اللہ کے لیے بیویاں ثابت کرتی ہیں، اللہ کے لیے اولادیں ثابت کرتے ہیں، اللہ کے لیے بیٹیاں ثابت کرتی ہیں۔ وقال علی بن ابی طلحہ والضحاک عن ابن عباس يدعون من دونه الا اناسا قال یعنی موتا۔ اور ایک قول حضرت ابن عباس کا یہ ہے يدعون من دونه الا اناسا
وہ فرماتے اناسن کا معنی ہے موتا کہ یہ مردوں کو پکارتے ہیں، مردوں سے حاجت روائی کرتے ہیں، ان کو مشکل کشا سمجھتی ہیں۔ وقال مبارک یعنی من فضا یدون من دونه الا اناسن قال الحسن الناس كل شيء میت ليس فيه روح اما خشبۃ یابس اما حجر یابس۔ حضرت حسن فرماتی الاناس، اناس کہتی ہیں کل شيء، ہر وہ چیز جس میں روح نہ ہو، چاہے وہ لکڑی کی ہو، چاہے پتھر کی ہو، چاہے مٹی کی ہو، جیسے کہ کافر بت بناتے تھے کبھی لکڑی کے، کبھی پتھر کے، کبھی کسی چیز کے، تو ان پر بھی لفظ اناس کا اطلاق ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ پکارتے ہیں بتوں کو جن میں کچھ بھی نہیں، روح بھی نہیں۔ وقوله تبارک و تعالی وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا أَيْ هُوَ الَّذِي أَمَرَهُم بِذَلِكَ وَحَسَّنَهُ وَزَيَّنَهُ لَهُمْ وَهُمْ إِنَّمَا يَعْبُدُونَ إِبْلِيسَ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کافر جو ہیں یہ بتوں کی پوجا نہیں کرتے، دراصل شیطان کی پوجا کرتے ہیں، کیونکہ ان کو بتوں کی پوجا کرانے کا حکم دینے والا شیطان ہے، ان کے دماغوں میں ڈالنے والا کہ یہ اللہ تک پہنچانے کی سیڑھیاں ہیں، اللہ تک پہنچانے کا ذریعہ ہے، یہ باتیں بٹھانے والا شیطان ہے۔ جب اس کے حکم پہ چل رہے ہیں تو گویا اسی کی پوجا کر رہے ہیں۔ وَإِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، جیسے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ پہلے لوگ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ ان لوگوں نے بھی اپنے پیروں اور مولویوں کو رب بنا لیا تھا۔ ایک صحابی بیٹھے تھے جو مسلمان ہو گئے تھے، وہ نصرانی تھے پہلے، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ایسی تو کوئی بات نہیں، ہم جب نصرانی تھے کبھی ہم نے اپنے پادری کو رب تو نہیں سمجھا، ہم نے ان کو رب تو نہیں بنایا، آپ کیسے فرماتے ہیں کہ یہودیوں نے، نصرانیوں نے اپنے پیروں کو، اپنے مولویوں کو، پادریوں کو رب بنا لیا؟ حضور نے فرمایا بات سنو، وہ جو تمہیں حکم دیتے تھے تم ان کی بات مانتے تھے کہ نہیں؟ کہنے لگا جی مانتے تھے۔ جس چیز کو حلال کرتے تھے تم حلال سمجھتے تھے، ہاں، جن چیزوں کو حرام کر دیتے تھے تم حرام سمجھتے تھے، ہاں یہ تو انہوں نے کہا یہی تو رب ماننا ہے اور کیا ہے بھئی، حلال حرام کا اختیار کس کو ہے؟ رب کو ہے۔ تو جب بندہ کہے کہ نہیں نہیں یہ حلال ہے یہ حرام ہے، اس کی اطاعت کرو، تو گویا اللہ کے مقابلے میں تم نے اس کو رب بنا لیا ہے۔ اور رب بنانا کیا ہے؟ کسی کے ہاتھ میں تھوڑا ہے کہ کسی کو رب بنا دے، مانا کہ جو اطاعت رب کی تھی جب وہ بندوں کی شروع کر دی تو گویا اس نے اس بندے کو اپنا رب بنا لیا۔ اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اصل میں هو الذی امرهم بذلک، شیطان حکم دینے والا، وہی ان کے دماغوں میں ڈالنے والا، وہی ان کی عبادت کو مزین کر کے پیش کرنے والا، تو اصل اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ جیسے اللہ نے فرمایا لما الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، اللہ فرماتی ہے کہ اے اولاد آدم، کیا ہم نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا کہ کبھی شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ اب بظاہر تو شیطان کی کوئی نہیں کرتا نا، کرتا تو ہے، وہ تو کرتا ہے کوئی درختوں کی، کوئی سورج کی، کوئی مردوں کی، کوئی زندہ کی، لیکن ان کا حکم دینے والا کون ہے؟ شیطان، تو گویا وہ شیطان کی عبادت کر رہا ہے۔ وقال تعالی اخبارا عن الملائکہ انہم یقولون یوم القیامۃ المشرکین الذین ادعوا عباداتهم فی الدنیا بل كانوا یعبدون الجن اکثرهم بهم مؤمنون۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور یہ مشرک بھی اللہ کی دربار میں حاضر ہوں گے، ملائکہ بھی موجود ہوں گے، تو ملائکہ عرض کریں گے مولا یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، دراصل یہ شیطان کی عبادت کرتے تھے، اسی نے ان کے دماغ میں ڈالا ہوا تھا، اسی نے ان کو سمجھایا تھا کہ فرشتے بیٹیاں ہیں، عزیر اللہ کا بیٹا ہے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، تو اصل تو یہ شیطان کے پجاری ہیں۔ وَقَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَعَنَهُ اللَّهُ اعترضه وابعده من رحمته واخرجه من جواره۔ لعنت کا کیا معنی ہے کہ اللہ نے اپنی رحمت سے نکال دیا، اللہ نے اپنے قرب سے نکال دیا، اللہ نے آسمانوں سے نکال دیا۔ تو لعنت کا معنی ہوتا ہے البعد عن رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا۔ اللہ بچائے ہر مسلمان کو، کسی پہ لعنت نہ کیا کرو، اور لعنت کرنا مسلمان کی صفت ہی نہیں۔ المؤمن لا يكون لعانا ولا فحاشا، حضور نے فرمایا مومن کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ لوگوں پہ لعنتیں بھیجے، مومن کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ لوگوں کو گالیاں دے، مومن کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ بد گوئی، بد زبانی، بد کلامی کرے۔ مومن کی زبان سے جب بھی نکلے تو خیر کا کلمہ نکلنا چاہیے۔ اس لیے حضور نے فرمایا المؤمن لا يكون لعانا ولا فاحشا ولا متفحشا، مومن گالی دینے والا بھی نہیں ہوتا، گالی دلانے والا بھی نہیں ہوتا،
کسی پہ لعنت کرنے والا بھی نہیں ہوتا. کبھی کسی ہمارے یہاں رواج ہے جانور پہ بھی لعنت, تیرے پڑھانے والے پر بھی, تیرے پتہ نہیں پیدا کرنے, نعوذ باللہ, اتنا بڑا کفر کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے. وَقَالَ لَا تَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا أَيْ مُعَيَّنًا مُقَدَّرًا مَعْلُومًا. قَالَ قَتَادَةُ مِنْ كُلِّ 1999 إِلَى النَّارِ وَوَاحِدٌ إِلَى الْجَنَّةِ. اب ملعون نے کہا کہ میرا مولا تو نے تو مجھے رحمت سے دور کر دیا ہے, میں بھی تیرے بندوں سے ایک معین پرسنٹیج مقدار معلوم جو ہے وہ گمراہ کر کے جہنم میں لے جاؤں گا. اچھا پتہ ہے وہ مقدار کتنا ہوگی؟ یعنی 1000 میں 999 جو ہیں جہنمی اور ایک جنتی. دعا کرو اللہ ہمیں جنتی بنا. جب یہ حدیث سنی نا تو صحابہ کے تو آنسو نکل. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر 1000 میں ایک جنت میں جائے گا تو پھر پتہ نہیں کون جائے گا. حضور نے فرمایا تم گھبراتے کیوں ہو؟ 999 اللہ جنوں سے ڈالیں گے, میری امت کا ایک جنت میں جائے گا. پرسنٹیج ادھر سے پوری ہوگی, ہم سے تھوڑی ہوگی. اللہ نے ہمارے لیے تھوڑی جہنم بنائی ہے. جہنم تو ہے مشرکوں کے لیے, ہمارے لیے تھوڑی بنائی گئی ہے. یہ دیکھو نا دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے دنیا میں جیل خانے مجرموں کے لیے ہوتے ہیں, لیکن کبھی کبھی شریف بھی غلطی کر کے پھنس جاتا ہے. اس لیے کبھی کبھی کوئی موحد بھی جرم کر کے بیچارہ کوئی تھوڑا بڑا جھٹکا مٹکا آ جائے تو آ جائے, ورنہ ہم تو سارے اللہ کی رحمت سے جنت میں جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ جنت بھی دے اور دے بھی فردوس الاعلی, اور دے بھی بغیر حساب. حساب دینے کے قابل ہے بلا, کون سے ہمارے عمل ہیں کہ حساب کریں؟ حساب کی بات آئی تو پھر تو سیدھی بات ہے جہنم, تو بچ ہی نہیں سکتے. بس ایک دعا مانگا کرو مولا بے حساب. ایک دن حضور کے سامنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضور کا نام آئے, میں ہر درس میں کہتا ہوں بھی درود پڑھو, یہاں تم درود نہیں پڑھتے ہو اور اپنے ملک میں جا کے کہتے ہو وہاں بھی ہیں درود پڑھنے. اپنے ملک میں انہیں مشہور کیا ہوا جی تو وہاں بھی نجدی نہ فاتحہ نہ درود. سارا رمضان قرآن سنتے ہیں, دعائیں سنتے ہیں. ایمان سے کہو امام کی دعائیں درود پہ ختم ہوتی ہیں. سارا مہینہ سنتے ہیں, اپنے ملک میں جائیں گے کہیں گے نہیں وہاں درود پڑھتے ہی. درود کو مان کیوں؟ ان کا درود وہ جو تمہارے بنائے ہوئے درود ہیں وہ یہ نہیں پڑھتے. انہوں نے درود وہی سیکھا ہے جس نبی نے کلمہ سکھلایا ہے, درود بھی اسی نے سکھلایا ہے. اگر درود بنے ہوئے پڑھیں گے تو پھر کلمے بھی بن جائے گی, پھر تو ہر چیز بن جائے گی, پھر تو دنیا میں ہر کلام نئی بن جائے گی. اس لیے افضل درود وہ ہے جو میرے آقا انعامدار خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا نے سکھلایا. تو اس لیے دعا کیا کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ اللہ ہمیں چلائے, اسی پہ زندہ رکھے, اسی پہ موت دے اور جنت الفردوس الاعلی دے. ایک دن حضور بیٹھے تھے, ایک بدو آ گیا, عرابی کہتے ہیں جنگل پہاڑوں کا رہنے والا, پڑھا لکھا نہیں ہوتا, بدو سے ہوتا ہے یعنی صحرا میں رہنے والا. اور وہ جو آیا نا جی حضور کے بعد بیٹھا رہا, کافی دیر عبادت کی, اس کے بعد دعا مانگنے لگا اللہ میاں سے. تو اس نے جو دعا مانگی نا جی وہ اپنے عقل کے مطابق, اصل دعا یاد رکھو وہ ہوتی ہے جو دل سے نکلتی ہے. دعا لفظوں کا نام نہیں ہوتا, کسی زبان میں مانگو لیکن نکلے دل سے. اس نے پتہ ہے کیا دعا مانگی؟ کہنے لگا اللہ میاں خلقتنی مجانا, تو نے مجھے پیدا تو مفت کیا ہے. سے لگے ہیں تمہارے لگے ہیں پیدا ہونے, اور تیرے ماں باپ کے لگے ہوں گے, تیرے تو کچھ نہیں لگا نا, تم تو مفت پیدا ہوئے ہو نا. کہتے ہیں اللہ میاں تو نے پیدا مجھے مفت کی. ورزقتنی مجانا, اور جو رزق میں اہم چیزیں ہیں جیسے ہوا ہے پانی ہے وہ بھی تو نے مفت دیا. تو کہنا اللہ میاں جنت بھی مفت دے دے. پیاری دعا. حضور اتنے خوش ہوئے, حضور نے کہا یہ دیکھو کیسی دعا مانگی. حضور کہتے ہیں اللہ میاں پر جنت کے لیے کیوں رگڑے کروا رہے, وہ بھی مفت دے دو. پیدا بھی مفت کیا ہے, رزق بھی مفت دیا ہے, تو جنت کے لیے کون سی محنت, اور ساری زندگی جو ہم محنت کریں تو کیا فرق پڑے گا. اس لیے مہربانی حضور نے فرمایا یہ دیکھو دل سے دعا کی ہے. حضور کو بڑی پسند آئی اس کی دعا, حالانکہ وہ تو اپنی زبان میں کر رہا تھا نا بیچارہ سیدھے سادھے لفظوں میں,
لیکن بات دل سے نکل رہی تھی، کیونکہ جنت اس کی رحمت سے ملنی ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ الْأَعْلَىٰ، جب جنت مانگو تو فردوس اعلیٰ مانگو۔ فرمایا کہ کیوں؟ سب سے اعلیٰ جنت جو ہے وہ جنت الفردوس ہے۔ جب اعلیٰ سے مانگنا ہے تو پھر اعلیٰ مانگو۔ یہ تو نہیں نا بادشاہ کے پاس جاؤ اور کہو کہ ابھی کیا مانگنے ہوگا جی 1 ریال دے دو، ہمارا پاگل کو پکڑو پھینکو باہر۔ یہ بدبخت 1 ریال مانگنے ہیں بادشاہ سے؟ بادشاہ سے مانگنا ہے تو کوئی چیز مانگو نا، یہ تھوڑا ہے کہ 1 ریال تو تم کہیں سے مانگتے، سڑک پہ بھی مل جاتا، پھر میرے پاس آنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے اس سے چھوٹی چیز کیوں مانگے؟ اسی لیے دیکھو نا اللہ نے ساری دعائیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی، نام نہیں لیا کون سی، سب بھلائی، اور آخرت میں بھی بھلائی اور جہنم سے بچا لے۔ حسنہ مل جائے، جہنم سے نجات مل جائے تو سب کچھ مل گیا، اس سے بڑی اور کیا چیز ہو سکتی؟ اس لیے بی بی عائشہ نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے، نصیب ہو جائے تو میں کیا مانگوں؟ فرمایا اسألک العفو والعافیہ، اللہ سے معافی اور صحت مانگو، کہ معافی بھی مل گئی، صحت ہی مل گئی تو اور پھر کسی چیز کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو یاد رکھیں 999 جو ہے نا اللہ وہ جنوں سے پورے کریں گے، ہم سب انشاءاللہ جنت میں جائیں گے۔ بس دعا یہ کر کے شرک پہ موت نہ آئے، بس ایک محنت کیا کرو، شرک پہ موت آ گئی تو پھر چھٹکارے کا رستہ کوئی، اگر قبروں پہ سجدہ کرتے کرتے موت آ گئی تو پھر بخشش کا کوئی راستہ۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں کہ شیطان بدبخت نے کیا کہا؟ وَلَأُذِلَّنَّهُمْ عَنِ الْحَقِّ، میں حق سے تیرے بندوں کو بہکا دوں گا۔ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ أَيْ أُزَيِّنَ لَهُمْ تَرْكَ التَّوْبَةِ، میں تیرے بندوں کو گناہوں میں ڈال کے پھر امیدیں دلاؤں گا، بھائی چھوڑے یار بعد میں توبہ کر لیں گے، 4 دن کھانے پینے کے ہیں، ابھی تو جوانی ہے، جب بڑھاپے کا وقت آئے گا توبہ کر لیں گے، تو میں ان کے دلوں میں ایسی ترک توبہ کے لیے ایسی چیزیں پیدا کروں گا۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں وَأَعِدُهُمْ الْأَمَانِي وَأَمُرُهُمْ بِالتَّسْوِيفِ وَالتَّأْخِيرِ وَأَغْرَّهُمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ، میں ان کو دھوکہ دوں گا کہ ابھی دیر کرو، یار کیا توبہ کر رہی ہیں، جب بوڑھے ہو جائیں گے توبہ کر لیں گے، مکے چلے جائیں گے، مدینے چلے جائیں گے، ایسے دھوکے میں ڈر۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلْيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، اور ان کو میں یہ حکم دوں گا کہ جانوروں کے کان کاٹ کے بتوں کے نام پہ چھوڑیں، جیسے میرا مولا تیرے نام پہ جانور ہوتے ہیں، ہدی ہوتی ہے، ذبح ہوتی ہے، ایسے میں غیر اللہ کے نام پر بھی ان سے نشانیاں لگواؤں گا، جانوروں کو تخصیص کراؤں گا۔ قال قتادہ وسدی وغیرہما، یعنی تشکیق کہا وجعل سمۃ وعلامۃ للبحیرۃ والصائبۃ والوسیلہ۔ ولآمرنہم فلیغیرن خلق اللہ، اور اس کے بعد حضرت ابن عباس فرماتے ہیں بذال خصی الدواب، میں ان کو حکم دوں گا کہ جانوروں کو خصی کریں۔ اللہ نے جو مخلوق مذکر پیدا کی مؤنث کر دیں، مؤنث کو مذکر کر دیں۔ وقد روى عن ابن عمران السيد المصيب اكرمه وابي اياد وقتادة بن صالح السوري وقد ورد في حديث النهي عن ذلك وقال الحسن بن ابي الحسن البصري عن ذلك الوشم وفي صحيح مسلم النهي عن الوشم الوجه رضي الله عنه فعل ذلك، میں ان کو حکم دوں گا کہ اپنے چہرے پہ خوبصورتی کے لیے نشان بنوائیں، جس سے حضور نے منع کیا۔ اور میں لعن اللہ الواشمات والمستوشمات، اللہ تبارک و تعالی نشان لگانے والی عورتوں پہ لعنت کرتے ہیں۔ والنامسات والمتنمسات، بال چننے والی چنوانے والی، والمتفلجات الحسن، اور دانتوں میں فاصلہ کرانے والی حسن کے لیے، المغیرات خلق اللہ عز وجل۔ ثم قال الا الان من لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو في کتاب اللہ عز وجل وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا میں ان کو کیسے لعنت نہ کروں جن کو اللہ نے لعنت کی ہے، اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے۔ وقال ابن عباس في رواية أنه مجاهد وإكرمة إبراهيم والنخعي الحسن قتادة حكم صدي وحاكة الخراساني في قوله وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلْيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، وہ فرماتے ہیں خلق اللہ سے مانا ہے کہ دین اللہ کے، اللہ کے دین کو بدل ڈالیں۔ وَهَذَا كَقَوْلِهِ تَعَالَى فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ عَلَى قَوْلِ مَنْ جَعَلَ ذَلِكَ أَمْرًا
لا تبدلوا فطرت اللہ وادعوا الناس علی فطرتہم، یعنی اللہ نے ہر کسی کو توحید پہ پیدا کیا، میں ان کو شرک کراؤں گا تو یہ اللہ کے دین کو بدلنا ہوا۔ اور اس کے بعد کما ثبت فی الصحیحین عن نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل مولود یولد علی الفطرۃ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ کما تولد البہیمۃ بہیمۃ جمال تجدون بها من جدعاء۔ حضور پاک نے فرمایا اللہ نے ہر بچے کو دین اسلام پہ پیدا کیا، دین فطرت پہ پیدا کیا۔ آگے ماں باپ یہودی ہیں تو یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی ہیں تو نصرانی بنا دیتے ہیں، مجوسی ہیں تو مجوسی بنا دیتے ہیں۔ جیسے جانور پیدا ہوتا ہے بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن بعد میں تم کان کاٹ کاٹ کے نشانے لگا دیتے ہو۔ وفی صحیح مسلم عن ایاز بن حماد قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ عز وجل انی خلقت عبادی حنفاء، میں نے تو اپنے بندوں کو دین فطرت پہ پیدا کیا، ہر بندے کو دین حق پہ پیدا کیا۔ فجاءتهم الشیاطین فاجتالتهم عن دینہم، لیکن شیطانوں نے آ کے ان کو اپنے دین کے رستے سے ہٹایا، بچلایا۔ وحرمت علیہم ما احللت لهم، اور ان بدبختوں نے ان پہ وہ چیزیں حرام کر دی جو میں نے حلال کی تھی، انہوں نے اللہ کے دین کو تبدیل کر دیا۔ اللہ پاک آپ کو ہمیں دین پہ قائم رکھے۔ ایک نماز ادا کرنے کا ثواب جو ہے یاد رکھو کہ صرف اس حرم میں نہیں، پورا حدود حرم جو ہے یعنی پورا حرم مکہ، جو تنعیم تک، ادھر عرفات تک، ادھر جیرانہ تک، ادھر شمیشی تک، یہ سارا حرم جو ہے یہ مسجد الحرام ہے، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، کہ جن کے اہل مسجد الحرام میں نہ رہتے ہوں وہ تمتع کریں۔ تو اب اہل لوگوں کا مسجد میں تھوڑا رہتا ہے، وہ تو شہر میں رہتا ہے۔ اسی طرح انما المشرکون نجس، مشرک پلید، فلا یقربوا المسجد الحرام، وہ مسجد الحرام کے قریب نہیں آ سکتا، داخل نہیں ہو سکتا، تو پورا مسجد الحرام۔ اسی طرح فرمایا ہدیم بالغ الکعبہ، اللہ کا ہدی کا جانور جو ہے کعبے میں ذبح کرو، حالانکہ ہم مینا میں ذبح کرتے ہیں، تو سارا حرم کو کعبہ بھی کہا ہے، مسجد الحرام بھی کہا ہے۔ تو اللہ کی رحمت سے جہاں بھی نماز پڑھیں گے 1 لاکھ ملے گا، اور 1 لاکھ بھی اکیلے پڑھو، اگر مسجد میں پڑھو گے تو اللہ کی رحمت سے 25 لاکھ ملیں گے، اور اگر کعبے میں پڑھو گے تو اللہ کی رحمت سے 27 لاکھ ملیں گے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جتنا چاہے، اللہ کی رحمت بھی تنگ ہے۔ میں نے بڑے روزے توڑے ہیں، نمازیں چھوڑی ہیں، بھئی یہ احساس سے ندامت جو ہے، شکر کرو، اب توبہ کر لو پکی سچی، اللہ کے دروازے پہ توبہ کر لو، اور اس کے بعد جتنے توڑے اندازہ کر کے قضا بھی کر لو جتنا ہو سکے، باقی اللہ توبہ سے معاف کر دے گا۔ حج کے مسئلے انشاءاللہ حج کے قریب۔ میری ایک ٹانگ خراب ہے، میں سیدھا نہیں کر سکتا، جیسے کر سکتے ہو اشارہ، ہو اشارہ کرو، کوئی بات نہیں۔ اگر ہم لوگ جو پاکستان سے آئے ہیں عمرے کے لیے مسافر ہیں، تو ہم نماز جو پڑھیں گے تو سنت نفل مسافر کو معاف ہے، لیکن 15 دن سے زیادہ رہنا ہو تو پھر مقیم کے حکم میں ہے۔ اور ویسے یہ ہے کہ اگر وہ پڑھے تو کوئی منع نہیں، یعنی نہ پڑھے تو گناہ نہیں ہوگا، لیکن یہ دن پھر ہمیں کہاں نصیب ہوں گے بھائی؟ پھر اس میں کیا حساب کرنا ہے؟ جتنی عبادت ہو سکے کرو اللہ کی۔ بیوی کو اللہ نے 7-8 بچے دیے ہیں، اب ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ احتیاط کریں، بلڈ پریشر کی مریضہ بھی ہیں، تو بالکل آپ وقفہ کر سکتے ہیں بچوں کے لیے، یعنی دوائی لے سکتے ہیں کہ بچہ پیدا نہ ہو۔ اب تو ایسی انجیکشن بھی ہیں، گولیاں بھی ہیں، دوائیں بھی ہیں کہ آدمی چونکہ پہلے 8 بچے ہیں، اب اس کی زندگی کا خطرہ ہے، وقفہ کیا جا سکتا ہے، شریعت میں کوئی حرام نہیں۔ اپنے روزے کی حالت میں شیطان نے حملہ کیا، یہ ہو گیا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر عورت جو اپنے خامد کے ساتھ آئی ہے تو طواف اپنے خامد کے بغیر کر سکتی ہے، جب بازار جا سکتی ہے طواف کیوں نہیں کر سکتی؟ نہ جو مسئلہ پوچھنے والا ہے وہ تو کوئی پوچھتا نہیں، طواف کر سکتی ہے، خیر میں رمضان میں عمرہ کرنے والے پر دم لازمی پڑے، کیوں لازمی؟ کوئی لازمی نہیں،
اس کے لیے حج ضروری ہے؟ کوئی نہیں. اگر زندگی میں ایک حج کر چکے ہو کوئی حج ضروری نہیں. حج تو ایک دفعہ فرض ہوتا ہے، وہ 10 دفعہ فرض تھوڑا ہوتا ہے. اور اگر کسی نے حج نہیں کیا، قانون اجازت دے تو وہ بھی حج کر لے. اگر مجبوری ہے چلا جائے، پھر جب اللہ اجازت دے قانونی رستے سے آ کر حج کرے. میں نے پہلے حج کیا ہے، اب میں نے شوال میں عمرہ کیا ہے، تو مجھ پر قربانی. آپ پر کس بات کی قربانی؟ اللہ کے بندے، حج آپ نے کیا تھا وہ ہو گیا، اس کا کیا تعلق ہے اب؟ رکن یمانی کو بوسہ نہیں دینا، صرف ہاتھ لگانا ہے. اگر موقع ملے، نہ ملے تو گزر جائیں، اشارہ بھی نہ کریں. رکن عراقی اور رکن شامی، جو شام کی طرف ہے جو شامی ہے، جو عراق کی طرف ہے عراقی ہے، یمن کی طرف ہے یمانی ہے. یہ تو سمجھانے کے لیے ہیں بس. ایک آدمی 50 رکعتیں پڑھتا ہے اور اس میں 1.5 پارہ پڑھتا ہے. ایک آدمی سارا قرآن پڑھتا ہے. سارے قرآن والے کو زیادہ ثواب ہے. الحج علاقت نصب، جتنی محنت کرے گا اتنی ثواب ملے گا. ایک 1.5 پارہ پڑھے اور ایک 30 پارے پڑھے، ثواب برابر ہو جائے گا. 12 رکعتیں بن گئی. اگر طواف کے بعد ہم نے صفا مروہ دوڑ لیا، صفا مروہ دوڑنے کے بعد محرم جو ہے احرام والا اپنے سر کے بال خود مونڈ لے، کوئی حرج نہیں، بالکل جائز ہے. اگر 2 ساتھی ہیں، دونوں طواف کر چکے، صفا مروہ دوڑ چکے، ایک دوسرے کے بال کاٹ دیں تب بھی جائز ہے، کوئی بات نہیں، کوئی ایسی مسئلہ نہیں. لیلۃ القدر جو ہے وہ ہر ملک میں ایک رات میں آتی ہے. اللہ نے بھی تو یہ نعمت چھپا دی ہے نا کہ بندہ ڈھونڈتا رہے. بس کوئی ضروری نہیں کہ یہاں 27 کو ہو تو وہاں بھی 27 کو، لیکن 2 دن کا وہاں تو خود بخود فرق پڑ جائے گا نا. تو اس لیے یہ اللہ کا ایک نظام ہے کہ ہر قیمتی چیز جو ہے وہ چھپی ہوتی ہے. آپ دیکھیں نا کہ اگر عام پتھر کی انگوٹھی ہو تو آپ کبھی حفاظت نہیں کرتے، لیکن ڈائمنڈ ہو تو آپ بینک میں جا کر لا کر لے کر جمع کراتے ہیں کہ بھئی قیمتی چیز ہے. تو اللہ نے بھی ہر قیمتی چیز کو چھپا دیا ہے کہ بندہ تلاش کرتا رہے. سائل کا کام ہے کہ دروازہ کھٹکھٹاتا رہے. اب یہ بادشاہ کی مرضی ہے، جب چاہیں گے تو دروازہ کھول دیں گے اور ہمیں نصیب ہو جائے گی. اگر رمضان میں کوئی رات بھی تھی جو لوگ فرض پڑھتے رہے، تراویح پڑھتے رہے، الحمدللہ ان کو تو حصہ مل گیا نا. چلو کوئی رات تو تھی. طواف اور عمرہ جو ہے جس نے وصیت کی ہے یہ اپنے والدین ان کے لیے کر سکتے ہیں. بھائی میں نے کہا تھا یہ دودھ پینے کا مسئلہ خود مجھے علیحدہ ملیں، آ کر سمجھیں. اور بہتر یہ ہے کہ علاقے کے مفتی سے، کیونکہ لوگ ایسا کرتے ہیں، لوگ بڑے حضرت ہوتے ہیں. لوگ تو کہتے ہیں نا کہ مولوی لڑاتے ہیں، مولوی نہیں لڑاتے ہیں، لوگ بڑے حضرت ہیں. یہ خود لوگ لڑاتے ہیں، کیونکہ جو مسئلہ پوچھو گے اصول ہوتا ہے. اس لیے حکم ہے کہ ایسے نکاح ہے، طلاق ہے، رضاعت ہے، یہ مسئلے کاغذ پہ لکھو اور اپنے علاقے کے عالم سے پوچھو. اس کو حالات کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ دھوکہ تو نہیں دے رہا، اس لیے وہ صحیح جواب دے گا. ورنہ مجھے خود مل کے بات سمجھاؤ تاکہ میں آپ کو جواب عرض کر سکوں. اگر عمرے کے وقت میں عورت کی چادر جو ہے وہ چہرے سے ہٹ جائے، بالکل چہرے پہ تو عورت کے کپڑا ہونا نہیں چاہیے عمرے میں. یہ تو حکم ہے کہ اگر آگے مرد ہیں، اجنبی ہیں تو کپڑا ڈال لے، نہیں ہے تو کپڑا ہٹا لے. ایک آدمی حرام کے پیسوں میں اگر حج کرے یا عمرہ کرے تو حدیث پاک میں موجود ہے کہ جب آدمی حرام کے پیسے سے عمرہ یا حج کرے، جب وہ کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، حکم ہوتا ہے ملبسوں کا حرام، تمہارا کھانا پینا پیسہ حرام کا ہے، مردود علیک، تیری لبیک تجھ پہ مردود ہے، قبول نہیں فرماتے اللہ. اچھا ایسا کرو کہ اس کا ایک حل ہے کہ ابھی کسی سے قرض لے کر دیا، پھر اس کو دے دیا کرو، اللہ معاف کر دے. لیکن یہ ہے کہ حرام کا پیسہ استعمال نہ کیا کرو. ایسا کبھی غلطی ہو جائے تاکہ وہ تمہاری نیکی ضائع نہ جائے، ورنہ کیا نہ کرو. بالکل حرام سے اللہ قبول نہیں کرتے. ان اللہ طیب لا یقبل الا الطیب، اللہ پاک ہیں اور پاک کو قبول کرتے ہیں. داڑھی نہ رکھنا جو ہے وہ بھی شامل ہے. داڑھی کالا کرنا منع ہے، لیکن اگر اور رنگ ہو تو جائز ہے. صرف کالا منع ہے، اور بعض تو فقہا کالے کے بھی قائل ہیں. ہم کام کی غرض سے مینا آئے ہیں، دوسرے دن